ڈپارٹمنٹ میں یہ سلسلہ منتقل ہو جاتا ہے. پھر مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، سیلز، یہ سارے ڈپارٹمنٹس مل کر ایک بزنس تشکیل دیتے ہیں، ایک کاروبار بنتا ہے. ان سارے معاملات میں ایڈورٹائزنگ کسی بھی بزنس کا اہم ترین جز ہے، تشہیر. اس حوالے سے شرعی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو یہ نقطہ ذہن نشین کر لیجیے، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا اور صراحتاً اس پر قرآن کریم کی نص موجود ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو، سودے کو، بزنس کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کئی ایک مفاہیم بیان کیے ہیں. ان میں سے جامع مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن میں بیان کیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اشارہ دیا ہے کہ جس طرح کاروبار کرنا جائز ہے، حلال ہے، اب کاروبار کے جتنے ملحقات ہیں، چاہے وہ مارکیٹنگ ہو، ایڈورٹائزنگ ہو، سیلز، پرچیز، امپورٹ، ایکسپورٹ، یہ سارے چیزیں اس میں داخل ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں. اب کوئی شخص، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی عالم کاروبار کی کسی بھی چیز کو حرام قرار دے گا تو اسے شریعت سے کوئی دلیل دینی پڑے گی، ورنہ ساری چیزیں حلال ہیں، کاروبار پورا کا پورا حلال ہے. اور یہ اصول بھی ہے، فقہی قاعدہ بھی ہے، جسے مختلف فقہاء نے، اصولیین نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے انداز سے ذکر کیا. چنانچہ منظومہ قواعد الفقہیہ میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اس انداز سے بیان کیا ہے وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ. انسان کی زندگی میں جو عادات ہیں، معاملات ہیں، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سفر کرتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں. کب تک جائز ہیں؟ اس وقت تک کہ ان میں سے کسی کے متعلق بھی شریعت کی کوئی دلیل آ جائے کہ یہ حرام، پھر وہ حرام ہوگا. اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں جو معاملات ہیں، عادات ہیں، وہ سب جائز ہیں. اس روح سے کاروبار میں تشہیر کرنا، ایڈورٹائزنگ کرنا یہ جائز ٹھہرے گا اور اس پر شرعی دلائل بھی موجود ہیں. چنانچہ مدینہ میں قحط آیا تھا، سب کو یاد ہوگا، علماء سے سنتے رہتے ہیں، شدید قحط تھا. مسلمان چونکہ نئے نئے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مالی حالات بڑے کمزور تھے، قحط پڑ گیا. اب غلہ ختم ہو گیا. جناب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام جاتے تھے اور وہاں سے غلہ اور اناج لے کر مدینہ میں آ کے فروخت کرتے تھے. ان کا یہ کاروبار تھا، چیزیں امپورٹ کرتے تھے، اس کے بعد اپنے علاقے میں اس کو بیچتے تھے، یہ ان کا کاروبار تھا. چنانچہ وہ شام گئے ہوئے تھے، وہاں سے غلہ اور اناج لے کر آئے اور مدینہ میں پہنچے تو ان کا ایک انداز تھا کہ وہ اپنے شہر میں پہنچ کر لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں شام سے، غلہ اناج لے کر، دیگر اشیاء لے کر، وہ دف بجاتے تھے، زور زور سے دف بجاتے تھے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں. ان کے پورے خانوادے کا یہ سلسلہ تھا، یہ انداز تھا ان کا. چنانچہ وہ جب مدینہ آئے، ان کے خاندان والوں نے، گھر والوں نے دف بجایا زور زور سے. اب صحابہ نئے نئے مسلمان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اس کو خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جیسے ہی مدینہ میں آئے، انہوں نے دف بجایا، لوگ سمجھ گئے دحیہ آ گئے، شام سے غلہ اور اناج لے کر آ گئے. لوگ خطبہ چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے گئے.
نئے نئے مسلمان تھے. اب اس معاملے سے, اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملا, ایک دلیل ملی. وہ دلیل کیا ہے؟ اپنے کاروبار کی تشہیر کرنا. جناب دحیہ کلبی تشریف لائے, شام سے غلہ اور اناج لے کر آئے. آ کر اپنے اس آنے کی اطلاع دی, اعلان کیا, منادی کی, اس کی تشہیر کی. یہاں سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ کسی بھی کاروبار کی تشہیر کرنا یہ شرعی روح سے جائز ہے. اب جب کاروبار کی تشہیر کرنا جائز ہے تو کیا اس کے سارے ذرائع تشہیر کے جتنے بھی ہو سارے جائز ہوں گے؟ نہیں. شریعت نے اس کے کچھ ضوابط بیان کیے ہیں, کچھ قواعد بیان کیے ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے کاروبار کی تشہیر کریں گے. سب سے پہلا ضابطہ سچائی. کوئی بھی آپ اپنے کاروبار کی تشہیر کر رہے ہیں, اس میں سچائی کا دامن نہ چھوڑیں. وہ ایک واقعہ ہے, سب جانتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا, اس نے ایک اپنے گلے کا مجموعہ لگایا ہوا تھا, اسے سجایا ہوا تھا باقاعدہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اندر ہاتھ ڈالا, اندر سے وہ گیلا تھا. صحابی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول اسے بارش لگ گئی, میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. ان کا اشارہ اس بات کی طرف, بارش لگی گیلا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا, فرمایا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. صحابی نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا, لیکن امت کو سبق دے دیا کہ اپنے کاروبار کی تشہیر میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا. جو عیب ہے, جو اپنی پروڈکٹ ہے اس میں کوئی عیب پاتے ہو ظاہر کر دو. بھئی یہ مسئلہ ہے, اس میں آپ کو خریدنا ہے ٹھیک ہے, اس سے اچھا فلاں جگہ مل جائے گا وہاں سے لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ سب کو رزق دے گا, سب کے کاروبار میں برکت دے گا. کوئی عیب ہے تو بتا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, مسند احمد کی روایت ہے, التاجر الصدوق الامین, وہ تاجر جو سچا ہو, امانت دار ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا عظیم اجر ہے ایک امانت دار اور سچے تاجر کے لیے. سب سے بنیادی اصول اپنے کاروبار کی تشہیر کا, کاروبار کی تشہیر میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا, مبالغہ آرائیاں بھی نہیں کرنی, جو سچ ہے وہی بتانا. آج کل کسی شیمپو کا ایڈ دیکھیں, اس میں یہ بھی اس میں خاصیت ہے, یہ بھی اس میں خاصیت ہے, یہ بھی اس میں خاصیت ہے. جب اس کو استعمال کرو تو کوئی فائدہ حاصل نہیں, الٹا ریئیکشنز ہوتے ہیں اس کے. ایسا نہیں کرنا. جو اپنے پروڈکٹ میں سچائی ہے, میرا پروڈکٹ فلاں چیز کا بنا ہوا ہے, اس کے یہ فوائد ہیں, یہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, یہ آپ خریدیں. ایک اچھی سی التجا, آپ خریدیں بس. مبالغہ آرائیاں نہیں کرنی اور سچ بیان کرنا. دوسری چیز, جو بھی ہمارا کاروبار کا ایک تشہیر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے, ایک تھیم ہوتی ہے, ایک اسکیم ہوتی ہے. تھیم کیا ہے؟ اشتہار بنانا, اچھے سے اچھے نئے نئے آئیڈیاز لانا اشتہار میں. اس کے بعد اس کو پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا اور بیک گراؤنڈ آؤٹ ڈور میڈیا, تشہیر وغیرہ جو پینوفلیکس باہر لگے ہوتے ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ کرتے ہیں وہ تھیم. اور دوسرا اسکیم, آپ اسکیمز لاتے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے کہ بھائی ایک کے ساتھ ایک فری, 1 کلو دودھ کے ساتھ 1 ڈبل روٹی فری. اسکیمز آتی ہیں مختلف, یہ مارکیٹ میں چلتا ہے. دو کسی بھی کاروبار میں ایک تھیم ہوتی ہے, ایک اسکیم ہوتی ہے. یہی دور حاضر کے کاروبار کے اندر پہلے اور بھی طریقے ہوتے تھے, تھیم اور اسکیم. تھیم اور اسکیم, اس میں سے تھیم میں اگر دیکھیں جو معاشرے میں ایڈورٹائزنگ کے طریقے ہیں اس میں فحش مواد ہوتا ہے. پرنٹ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں جو بھی کاروبار کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اس میں فحش مواد ہوتا ہے. کسی صابن کا ایڈ دیکھ لیں, اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. یا پھر گارمنٹس, اس طرح کے دیگر جو جیڈوٹ ہے اور آؤٹ فٹرز ہے, بونینزا ہے, مختلف برانڈز ہیں, ان میں بے پردہ عورتوں کی تصویر,
یہ شائع ہوتی ہیں، بے پردگی، فحاشی، اس طرح کے ایڈز جو فحاشی پر مبنی ہو، اس طرح کی تشہیر جو فحاشی پر مبنی ہو، فحش مواد پر مبنی ہو، اس سے بھی ہرگز اجتناب ضروری ہے، ورنہ آپ کے کاروبار کی حلال ساخت پر اثر پڑ سکتا ہے. اس سے اجتناب ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اپنے کاروبار میں اگر اس طرح کے ایڈز اگر چلا رہے ہیں آپ، اس طرح کے آپ کے ایڈ میں کوئی بے پردگی ہے، کوئی فحش مواد ہے، تو اس سے رک جائیے، وگرنہ اس آیت کے جبرے میں مان سکتے ہیں کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. تیسری چیز، آپ کی تشہیر کسی اسلامی عقیدے، نظریے اور فکر سے متصادم نہ ہو، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اپنا ایڈ دیجیے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہمیں خبر موصول ہوئی تھی کہ ہمارے کچھ دوست ٹی وی کے کچھ شوز میں اپنا ایڈ چلوا رہے ہیں. اب بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، ٹی وی میں ہمارا ایڈ چلا، ٹی وی شو میں فلاں ایکٹر نے ہمارا ایڈ چلایا، لیکن ڈیپلی بصیرت سے اگر ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو یہ بڑا خطرناک ہے. سب سے پہلے تو اس ایڈ میں جو غلط بات تھی وہ کیا تھی؟ اس شو میں غلط اسلامی عقیدے کا پرچار ہو رہا، نعت پڑھ رہا تھا بندہ، اور نعت میں خاص شرکیہ الفاظ، اس ٹی وی شو میں آپ کا ایڈ چل رہا ہے. تو ایسے ایڈ، ایسے شوز میں جہاں اسلامی فکر سے متصادم کوئی عمل ہو رہا ہے، آپ اپنا ایڈ نہ دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بے پردہ خواتین موجود تھیں، آپ کا ایڈ چل رہا ہے، وہ بے پردہ خواتین بھی اس ایڈ میں موجود ہیں، اس ٹی وی شو میں موجود ہیں. تو اس طرح کی ایڈورٹائزنگ، اس طرح کی تشہیر سے بھی اجتناب کیجیے. دو چیزیں، ایک تو فحش مواد نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ آپ کے ایڈ اس جگہ نہیں جانے چاہیے جہاں سے فحش مواد، اسلامی فکر سے متصادم کوئی چیزیں نشر ہوتی ہوں، ان کی تشہیر ہوتی ہو، ان کو جلا ملتی ہو. ایسی جگہ بھی آپ کا پروڈکٹ نہیں جانا چاہیے. اور چوتھی چیز، مارکیٹرز کے حوالے سے کہ وہ کسی ایسی چیز کی تشہیر اور ایڈورٹائزنگ نہ کریں جو شریعت نے حرام قرار دی. سگریٹ، تمباکو نوشی حرام. کوئی مارکیٹر اگر ایسی پروڈکٹ کی تشہیر کرے گا تو اس کا وہ کمایا ہوا پیسہ حرام ہے. آپ اس اصول پر کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھ لیں، اگر پروڈکٹ حرام ہے شریعت کی روح سے تو اس کی مارکیٹنگ بھی حرام ہوگی. پانچویں چیز یہ ہے، آپ اپنی پروڈکٹ کی تشہیر کرتے ہوئے، شوکیسنگ کرتے ہوئے، ایڈورٹائزنگ کرتے ہوئے اپنے کسی دوسرے بھائی کی پروڈکٹ کی تنقیص نہ کیجیے کہ بھائی میں یہ بنا رہا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں بناتا. نہیں، اس میں جو مزہ ہے، دودھ والے اکثر کرتے ہیں، یہ جو خالص ہے کہیں نہیں ملے گا، یا مٹھائی والے، اس میں جو مزہ ہے اور کہیں بھی نہیں ملے گا. نہیں، اپنی پروڈکٹ کی تنقیص آپ نہیں چاہتے تو اپنے کسی بھائی کے پروڈکٹ کی تنقیل اس کو نیچا بھی نہ دکھائیے. حدیث ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے. آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی پروڈکٹ کی تنقیص کرے کہ بھائی میرے پاس یہ مل رہا ہے، اس کے پاس جاؤ گے اس کی پروڈکٹ میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے. نہیں، آپ اپنے لیے نہیں چاہتے تو اپنے کسی بھائی کے متعلق ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا بھی نہ کیجیے. یہ حدیث ہمارے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کیجیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ پانچواں اصول ہے اپنے کاروبار کی تشہیر کا، ایڈورٹائزنگ کا. تو شریعت ایڈورٹائزنگ کی اجازت دیتی ہے، تشہیر کی اجازت دیتی ہے، آپ کیجئے، کوئی بھی طریقہ اپنائیے. سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر
آؤٹ ڈور میڈیا، کوئی بھی طریقہ آپ اپنے کاروبار کی تشہیر کا اپنا سکتے ہیں، لیکن یہ اصول ہے، یہ ضوابط ہیں، ان اصول، ان ضوابط، ان قواعد کی روشنی میں، ان حدود و قیود میں آپ کے کاروبار کی تشہیر ہوگی۔ اگر ان حدود سے باہر جائے گی تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہمارے کاروبار میں ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد آگے بھی اس چیز کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔